ہمارے یہاں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی انتہا ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے، مرنے والے کی استعمال کی جو چیزیں تھیں، مثال کے طور پر اس کے جو کپڑے تھے، اس کی جو چپلیں تھیں، اس کی جو چٹائی تھی، یا وہ جس پلنگ پر سوتا تھا، جس گدے پر یا جس تکیے پر وہ سویا کرتا تھا، اس کے روز مرہ کے استعمال کے جو سامان تھے، روز مرہ کے استعمال کی جو چیزیں تھیں، وہ وارثین اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس میں اس آدمی کی روح نکلی ہے، اس آدمی کا اس بستر پر انتقال ہوا ہے، یہ کپڑے مرحوم کے ہیں، ہم کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو اب کیا کرتے ہیں، گھر کا کوئی آدمی ان کپڑوں کو یا اس کی چپلوں کو یا پھر اس کے بستر کو اٹھا کر صدقہ کر دیتا ہے، یا تو پھر اٹھا کر اسے پھینک دیا جاتا ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اس کے مرنے پر بہت رو رہا ہوتا ہے، اس کے مرنے پر بہت آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایسا کرنا حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مرنے والا مر گیا، اگرچہ اس نے اپنے پیچھے ایک سوئی بھی چھوڑی ہے، تو اس سوئی پر بھی تمام وارثوں کا حق ہے، کسی ایک آدمی کا حق نہیں، خواہ وہ لباس ہو، خواہ اس کی چپل ہو، خواہ اس کا تکیہ ہو، خواہ اس کا بچھونا ہو، خواہ اس کی پلنگ ہو، جو بھی وہ استعمال کرتا تھا وہ بھی شریعت کی نظروں میں مال ہے، شریعت اسے مال جانتی ہے۔ اب مال ہونے کی وجہ سے اس کی ہر چیز پر تمام اس کے وارثوں کا برابر کا حصہ ہے، جو حصہ شریعت نے طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ ایک آدمی اپنی مرضی سے اسے اٹھا کر صدقہ نہیں کر سکتا، یہ ایک آدمی اس چیز کو اٹھا کر پھینک نہیں سکتا، پھینکنا تو بہر صورت اس کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ استعمال کرنا نہیں چاہتا، تو اب اس کے لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ جتنے وارثین ہیں ان تمام وارثوں سے اجازت لینا ضروری ہے، خواہ وہ سامنے موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، کہیں اور رہتے ہوں، کسی اور ملک میں رہتے ہوں، ان سے بات کر کے ان سے اجازت لینی ہے کہ مرنے والے کا یہ لباس، فلاں تکیہ، فلاں بستر، فلاں چپل، فلاں چیزیں ہم صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اگر اجازت وہ دیتا ہے، اس طرح تمام وارثین بشرطے کہ وہ بالغ بھی ہوں، بڑے ہوں، ان کی عقل بھی درست ہو اور بالغ بھی ہو، ایسا نہیں کہ پاگل ہے، ایسا نہیں کہ عقل مند تو ہے لیکن بالغ نہیں ہوا ہے، بالغ ہونا بھی ضروری ہے اور ہوش و حواس رکھنے والا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اپنی خوشی سے اگر اجازت دیتے ہیں کہ ہاں اس فلاں چیز کو صدقہ کر دیا جائے، تو اب وہاں صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک وارث نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں میں اسے صدقہ کرنے کی میں اسے اجازت نہیں دیتا، میں اس پر راضی نہیں ہوں اگر کہتا ہے، تو پھر اس چیز کو صدقہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس چیز کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے گا۔ جو صدقہ کرنا چاہتا ہے اس کے حصے میں جو چیز آئی ہے، اب وہ چاہے تو اسے صدقہ کر سکتا ہے۔ وراثت بانٹ لیے جانے سے پہلے اگر کوئی صدقہ کرنا چاہ رہا ہے، تمام وارثین کی اجازت ضروری ہے۔ ایسے ہی جو نابالغ ہیں، نابالغ اگرچہ اجازت دے دے، چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں، وہ اگر خوشی خوشی اجازت دیتے ہیں، تب بھی ان کی اس اجازت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کتنا باریک مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جو من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا، شریعت کے تعلق سے علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، نہ علماء سے، مفتیان اعظام سے معلوم کرنے کی ہمیں فرصت ہے، تو اس طرح بے جا تصرف ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، جو اس کے استعمال کی چیزیں تھیں، لباس، بستر، بچھونا، کپڑے، چپل وغیرہ، وہ تو پھینک دینے، وہ تو صدقہ کرنے کا بڑا زور سے خیال آتا ہے، لیکن اس کی جو قیمتی چیزیں تھیں، اس کی اگر کوئی قیمتی گھڑی تھی، ریڈو گھڑی تھی، اس کا کوئی موبائل تھا، آئی فون تھا، 1 لاکھ روپے کا موبائل تھا، یا اس کی کوئی اور قیمتی چیزیں تھیں، انگوٹھیاں تھیں، یا اس کے خوبصورت چشمے تھے، اب وہاں صدقہ کرنے کا کوئی خیال نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں اسلام ہم کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ لوگو تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، نیکوکار بن ہی نہیں سکتے، نیکی حاصل کر ہی نہیں سکتے، جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کرو جو چیز خود تم کو پسند ہو، جو چیز تمہیں پسند آتی ہے، جس چیز کا رکھنا تمہیں پسند ہو اپنے پاس،
वो चीज जब तक तुम सदका नहीं करोगे तब तक तुम नेकी को पा ही नहीं सकते। ये कुरान की आयत। अब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है। बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान बाबू हलावतिल ईमान के तहत रिवायत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, और मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हुजूर कसम खाकर फरमा रहे हैं, कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कसम खाकर हुजूर फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता, कमाल ईमान का दर्जा हासिल नहीं कर सकता, हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जब तक कि उसके अंदर ये चीज ना आ जाए कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो खुद अपने लिए पसंद करता हो। यह है इस्लाम की तालीम। हमारा मिजाज क्या है, हमारा मामला क्या है? जो बेकार चीज होती है, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं होती, अब वैसी चीजों को हम सदका करने पर आमादा होते हैं। हालांकि इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है ये बात। दूसरों से वही सुलूक किया जाए जो खुद आप सोचते हैं कि सामने वाला मेरे साथ वो सुलूक करे। अगर मरने वाला मर गया, जब वो मर गया उस वक्त उसकी बीवी हमल से थी, उसका जो माल है, उसके माल के जो जो वारिसीन हैं, उन वारिसों में वो बच्चा भी है जो अगरचे अभी तक दुनिया में नहीं आया है, माँ के पेट में है। हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं, हमारे यहाँ ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं है। जो जिंदा है फकत वही लोग अपने आप को वारिस समझकर सारा माल अपने दरमियान में अपनी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर लेते हैं। लेकिन शरीयत क्या बता रही है? मरने वाला मर गया, उसकी बीवी थी जो हमल से थी, तो वो जब पैदा होगा बच्चा, अगर लड़का पैदा होगा तो बेटे को जितना हिस्सा दिया जाता है या मर्द वारिस को जितना हिस्सा दिया जाता है उतना हिस्सा उसको दिया जाएगा। अगर लड़की पैदा हुई तो लड़की वारिस को जितना हिस्सा दिया जाता है उतना हिस्सा उसका महफूज किया जाएगा, यानी दोनों हिस्से बचाकर रखे जाएंगे, एक लड़के का हिस्सा और एक लड़की का हिस्सा, दोनों रखे जाएंगे, दोनों हिस्सों की हिफाजत की जाएगी। अगर लड़का पैदा हो लड़के का हिस्सा दे दिया जाएगा, जो लड़की का हिस्सा उठाकर रखा था फिर उसे वारिसों में तकसीम कर दिया जाएगा। लड़की पैदा हुई, लड़की का हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। अब लड़के का जो हिस्सा उठाकर संभाल कर रखा था वो शरीयत के अहकाम के मुताबिक तमाम वारिसों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाएगा, शरीयत के बताए हुए उसूल के मुताबिक। तो ये है इस्लाम। इस्लाम हुकूक की इस तरह बात करता है कि जो फकत दुनिया में हैं उन्हीं के हुकूक की बात नहीं करता इस्लाम, जो अभी दुनिया में मौजूद ही नहीं है, अभी आए ही नहीं है, माँ के पेट में है, इस्लाम वैसों के हुकूक की हिफाजत की भी बात करता है। कैसा प्यारा मजहब है हमारा, कैसा प्यारा मसलक है हमारा कि एक औरत का निकाह हुआ, एक लड़की का निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई है, निकाह हुआ, निकाह के बाद लड़का अपने घर पर है, लड़की अपने घर पर है, अभी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। शिमाल हिंद वगैरह में यह मामला चलता है कि निकाह हो जाता है, रुखसती कुछ महीनों के बाद होती है, कभी कभी 1-2 साल के बाद रुखसती की जाती है, यह वहां चलता है। तो अगर निकाह हो गया है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, लड़की अभी लड़के के घर नहीं आई है, या लड़का एक मर्तबा भी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया है, ऐसा निकाह, खा वो 1 दिन गुजरा हो या 1 साल गुजरा हो, अब शौहर कहलाने वाले का इंतकाल हो गया, तो अब शरीयत क्या बताती है? अगरचे जिंदगी में एक मर्तबा भी अब तक इसने अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया निकाह के बाद से, उसके बावजूद भी उस लड़की का जो इसकी बीवी है शरीयत की नजर में, लिहाजा इस लड़की का भी बराबर का हिस्सा बनेगा जो शरीयत ने मुकर्रर किया। वहां लड़के के घर वाले ये नहीं बोलेंगे ये आई ही नहीं है, जिंदगी ही इसने नहीं गुजारी है, हमारे घर को देखा तक नहीं है, हमारे घर में इसने कदम भी नहीं रखा है, कभी एक मर्तबा अपने शौहर से इसने बात भी नहीं की है, लिहाजा इसका कोई हिस्सा नहीं, सारा हिस्सा हमारा है, ऐसा लड़के के घर वाले हरगिज नहीं कह सकते। इसी तरह अगर लड़की का इंतकाल हो जाता है, जो इसकी बीवी थी, अगरचे रुखसती नहीं हुई थी, मुलाकात नहीं हुई थी, एक मर्तबा भी शौहर ने हाथ नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी चूंकि ये इसकी बीवी थी, अगर उसने कुछ माल छोड़ा है अपने पीछे
تو اس کے وارثوں میں ایک وارث اس کا شوہر بھی بنے گا، اور شریعت نے جو شوہر کا حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ پہنچانا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، عمل نہیں کرنا کھلا ہوا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہماری نظروں میں اسلام کیا ہے اور حقیقت میں اسلام کیا ہے، آپ ذرا فیصلہ کیجئے۔ ہم کیا کیا سمجھ بیٹھے ہیں، ہم کیا کیا غیر غلط فیصلے کر رہے ہیں جہالت کی بنیاد پر، اور اسلام ہم کو کیا کیا تعلیم دے رہا ہے۔ تو اسلام وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے، اسلام وہ ہے جو پکار پکار کر کہتا ہے کہ آپ مجھے جانو، پہچانو، مجھے سمجھو اور میرے مطابق تم زندگی گزارو۔ اب یہاں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیوں اور بہنوں کا حق دبایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام بیماری ہے، ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ بیٹیوں کا، بہنوں کا حق دبا لیا جاتا ہے۔ کیا کہہ کر؟ خصوصاً وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ جب والد کا انتقال ہوتا ہے یا والدہ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹی جب اپنا حق مانگتی ہے، جو اس کے بھائی رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا تو کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، تمہاری تو ہم نے بڑے دھوم دھام سے شادی کر دی تھی، تمہاری شادی پر ہم نے اتنے کروڑ یا اتنے لاکھ روپے پیسہ ہم نے خرچ کیا تھا، تمہاری شادی کی وجہ سے ہم اتنے لاکھوں روپے کے قرض دار ہو گئے، آج تک وہ قرض ہم چکا رہے ہیں، لہذا تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا، ہم تمہیں کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بہت سا جہیز دے دیا ہے، کروڑوں کا جہیز ہم نے تم کو دے دیا ہے، لاریاں بھر بھر کر ہم نے تم کو جہیز دیا ہے، لہٰذا تمہارے پاس جب ہم نے اتنا جہیز پہنچا دیا تھا تمہاری شادی میں، یا تمہاری شادی پر اتنا پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا، اب تمہیں اس وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ایسا کہنا ہمارے معاشرے میں ایک عام بیماری بن گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی باپ یا اگر کوئی بھائی اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی پر یا اسے جو جہیز دیا تھا اس جہیز میں ساری دنیا بھی دے دیا ہے، دنیا کی تمام دولتیں دے دیا ہے، بے شمار اربوں خربوں روپیہ اگرچہ اس کی شادی پر خرچ کر دیا ہے، لیکن جب ماں کا یا باپ کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 1 روپیہ بھی اگر چھوڑا ہے، اس 1 روپیے میں بھی اس بہن کا، اس بیٹی کا اتنا ہی حق ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور اتنا حصہ اسے دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کروڑوں ہم نے تم کو دے دیے ہیں جہیز کی صورت میں، کروڑوں ہم نے تمہاری شادی پر خرچ کر دیے ہیں، لہٰذا اب ہم سے اپنا حصہ طلب نہ کرو، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ ایسا کہنا صریح حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضرت، یہ ہے شریعت۔ تو اگر آپ میں سے اب تک ایسا کسی نے کر دیا ہے، بھائی کہلانے والوں نے اپنی بہن کا حق مار لیا ہے، یا باپ کہلانے والوں نے اپنی بیٹیوں کا حق ان کو ابھی تک نہیں دیا ہے ماں کی مرنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی وراثت کا حصہ بیٹیوں کو نہیں پہنچا ہے، تو فوراً سے پیش تک توبہ کریں اور اس بیٹی کو، اس بہن کو جا کر اپنا حصہ، اس کا جو بھی بنتا ہے وہ حصہ اس کے سپرد کر دے۔ اسی میں آپ کی آخرت کی بھلائی اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ وراثت ایک الگ مسئلہ ہے، جہیز دینا یا شادی پر پیسہ خرچ کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے ایک مسئلے پر عمل کر لیا ہے تو پھر دوسرے مسئلے کو آپ یہ کہہ کر اس پر عمل نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم نے تو ایک مسئلے پر عمل کر لیا ہے، ہم نے تو تم کو جہیز دے دیا ہے، لہٰذا اب تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ایسا کہنے کا حق شریعت نے ہم کو نہیں دیا ہے۔ کئی مسئلے ہمارے محلے کے ہم تک آئے، ہمارے محلے کے لوگوں نے ہم سے مل کر یہ کہا کہ حضرت ہمارے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے سسر کی اتنی بلڈنگیں ہیں، اتنے پیسے انہوں نے چھوڑے ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں، جو ہمارے سالے ہیں، انہوں نے سارا حق دبا لیا ہے، جو میری بیوی ان کی بہن ہے، مرنے والے کی بیٹی ہے، وہ اسے اس کا حصہ نہیں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کورٹ کچہری میں معاملہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ان کو سمجھائیے۔ اس طرح کی باتیں آ کر ہم سے لوگ کہتے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک دکان تھی، اس دکان میں تجارت کا مال تھا، جو بھی دکان تھی، جیسی بھی، پرچون کی، کپڑوں کی یا ہارڈ ویئر کی، یا جیسی بھی دکانیں آتی ہیں آپ کو معلوم ہے، مال تجارت، کاروبار کا مال، مشین وغیرہ جو بھی ہے، دکان میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام مال، اور پھر خالی جو دکان ہے وہ دکان، دو چیزیں، ایک دکان اور دکان کے اندر موجود جو بھی چیز ہے
ان تمام چیزوں پر اس مرنے والے والد صاحب کے جتنے وارثین ہیں ان تمام وارثوں کا برابر کا حق ہے جو حق شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دیکھیے، باپ کے 2-3 لڑکے ہیں، 2-3 بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا کئی برس تک باپ کے ساتھ دکان میں کام کرتا ہے، وہ باپ کا ساتھ دیتا رہتا ہے، اور یقیناً ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے اس دکان کی خوب ترقی بھی ہوتی ہے، اس تجارت میں خوب ترقی بھی ہوتی ہے، باپ کو کامیابیوں پہ کامیابی ملتی رہتی ہے بیٹے کی عقل کی وجہ سے، بیٹے کی سمجھداری کی وجہ سے، ایسا ہوتا ہے۔ چند سالوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، اب جو بیٹا جو کئی سالوں تک باپ کے ساتھ مل کر اس کی دکان میں تجارت کرتا تھا، اب وہ کیا کہتا ہے، دیکھو باپ، سالوں سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر اس دکان میں کاروبار کر رہا ہوں، اس کی ترقی میری وجہ سے ہوئی ہے، آج ہماری دکان کا نام ہے، اگر لوگ یہاں زیادہ آتے ہیں تو میری وجہ سے، باپ تو بیٹھے رہتے تھے، لہٰذا اس دکان پر اور اس دکان میں جو چیزیں موجود ہیں وہ سب میری ہیں، اس میں کوئی سوال نہیں کرنا، اس میں کوئی اپنا حق نہیں پوچھنا، یہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ہاں دوسری جو چیزیں ہیں آؤ اسے ہم شریعت کے مطابق تقسیم کریں۔ ایسا چلتا ہے کہ نہیں؟ جو باپ کے ساتھ کام کرنے والا بیٹا ہے وہ فقط اس وجہ سے کہ میں نے سالوں تک باپ کا ساتھ دیا ہے، اس وجہ سے وہ دکان پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی بیٹا فقط اس وجہ سے کہ سالوں تک اس نے باپ کا ساتھ دیا ہے اس دکان میں، اس دکان کو اونچائی پر پہنچانے کے لیے محنتیں کی ہیں، وہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ساری دکان کا سارا کاروبار، دکان کا سارا مال میرا اپنا ہے، اس میں دیگر وارثوں کا کوئی حق نہیں، ایسا دعویٰ کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو جس طرح مرنے والے کے دوسرے ساز و سامان پر، دوسرے مالوں پر تمام وارثوں کا حق ہے، اسی طرح اس دکان پر، اس دکان کی ایک ایک اینٹ پر اور اس دکان میں موجود جو بھی کاروبار کا مال ہے اس سارے کاروبار کے مال میں سے ایک ایک چیز پر تمام وارثوں کا حق ہے، دکان بھی اور دکان کے اندر موجود سامان بھی، خواہ وہ تجارت کا مال ہو یا مال تیار کیے جانے والی مشینری ہو، ان تمام پر وارثوں کا برابر کا حق ہے، شریعت کے بتائے ہوئے اصول و قوانین ہی کے مطابق اسے تقسیم کیا جائے گا، نہیں کرتے تو یہ حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، اس نے کچھ دکانیں کرائے پر دی تھی، ہوتا ہے ایسا کہ آپ کے پاس 2 دکانیں ہیں، آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہیں، کرایہ آتا رہا، انتقال ہو گیا باپ کا، تو اب بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا یا بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی اٹھ کر یہ کہتی ہے کہ یہ دکان، یہ میری دکان ہے، اس دکان کا جو بھی کرایہ آ رہا ہے یہ کرایہ فقط میرا ہے، اس کرایے میں کسی کا حق نہیں ہے، ہاں دوسرے ساز و سامان ہم شریعت کے اصول کے مطابق تقسیم کر لیں گے۔ ایسا کہنا بھی حرام ہے، ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ وہ جو کرایہ آ رہا ہے اس کرایے پر بھی سب وارثوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا حق شریعت نے طے کر دیا ہے، اب ہم اپنے سے اس میں کچھ کمی بیشی ہرگز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، دکان مکان کو کرائے پر دیا ہے، گھر کرائے پر دیا ہے، گھر کا کرایہ آ رہا ہے، تو اس کرائے پر بھی چونکہ گھر پر تمام وارثوں کا حق ہے، لہذا اس گھر کا جو بھی کرایہ آئے گا اس کرائے پر بھی تمام وارثوں کا حق ہے۔ اگر کرایہ آپ کسی تمام وارثوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو شریعت کیا کہتی ہے، گھر تمام لوگوں میں تقسیم کر دو، یا گھر کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، قیمت ہے، وہ قیمت سب کو آپس میں تقسیم کر دو، ان کے حقوق کے مطابق، ان کے حصوں کے برابر، یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ گھر کا کرایہ فقط اکیلے آپ کھانا چاہ رہے ہیں، دکان کا کرایہ فقط آپ اکیلے کھانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کھا نہیں سکتے، اپنے پاس رکھ نہیں سکتے۔ مرنے والا مر گیا، ابھی تقسیم وراثت نہیں ہوئی ہے، مرنے والا مر گیا، اب اس نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک رواج کیا ہے کہ 10واں 20واں چہلم مرنے والے کے ایصال ثواب کے جتنے کام ہیں وہ تمام کام مرنے والے کے پیسوں سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تقسیم وراثت نہیں ہوئی ہے، وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے ہی اس کے مال کو اٹھا کر جہاں من چاہ رہا ہے ایک آدمی خرچ کر رہا ہوتا ہے، پڑھائی میں، فیس میں، ٹیوشن فیس میں، اسکول فیس میں، مدرسہ فیس میں، تعلیم کے مسئلے میں، یا شادی بیاہ کے مسئلے میں، یا لین دین کے معاملے میں، مہمان آ گئے تو مہمان نوازی کرنے کے معاملے میں، دعوتوں کے معاملے میں، یا ایصال ثواب کے معاملے میں، ایک آدمی اٹھا کر، خواہ وہ مرنے والے کی بیوی بھی ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی بھی ہو سکتی ہے،
وہ لوگ مرنے والے کے مال کو جیسا من میں آ رہا ہے ویسا اٹھا اٹھا کر تقسیم کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا خرچ کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مرنے والا اب مر گیا ہے تو اس نے جو بھی مال چھوڑا ہے اس کے ہر مال پر تمام مستحقوں کا، تمام وارثوں کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ تو ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق ان پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتا۔ جیسا میں نے پہلے اصول بیان کیا شریعت کا کہ تمام وارثین سب کے سب بالغ ہیں، عقل والے ہیں، کوئی دیوانہ پاگل نہیں ہے، سب عقل والے بھی ہیں، بالغ بھی ہیں۔ اب یہ لوگ اجازت دیتے ہیں کسی ایک آدمی کو کہ ہم سب بخوشی اجازت دے رہے ہیں کہ مرحوم کے پیسوں کو اٹھا کر آپ جہاں چاہو خرچ کرو، ہماری اجازت ہے۔ اب اجازت ملنے کے بعد ہی وہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ورنہ بغیر اجازت لیے کہ سب سے فردن فردن اجازت طلب کی جائے گی، اجازت سب لوگ دے دیں گے تب جا کر جیسا چاہے اس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، نابالغہ بچی ہے یا یتیم کوئی وارث ہے تو وہ اگرچہ اجازت دے دیں کہ ہم بھی اجازت دیتے ہیں کہ ہمارا مال بھی جیسا چاہو خرچ کرو، ان کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں۔ ان کا جو اپنا حصہ ہے اس حصے کی برابر حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ بالغ بننے کے بعد ان کا حصہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جیسا چاہے مال خرچ کرنا چاہیں، شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔ اسی لیے مرنے والے کا اپنا گھر تھا، اس نے وہ مر گیا۔ اب اگر آپ لائٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر آپ فین کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں گھر میں گیا، جاتے میں سوئچ ڈال کر بیٹھ گیا فین کے نیچے، حرام، کیونکہ اب وہ جو پنکھا مرنے والے کا تھا، مر گیا مرنے والا، اب اس پنکھے پر تمام وارثوں کا حق ہے، سب سے مجھے اجازت لینی پڑے گی۔ میں پنکھا ڈالنا چاہتا ہوں، گرمی چل رہی، کیا میں ڈال سکتا ہوں؟ یا کوئی دوسرا وارث بھی، بیٹے 4 ہیں، ایک بیٹا اگر اس میں پنکھا چلانا چاہتا ہے، اب اس پنکھا چلانے کے لیے بھی اسے اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، والدہ سے اجازت لینی ہے۔ کہاں ہے؟ خواب و خیال میں بھی نہیں ہمارے یہ مسئلہ۔ ہم کیا سوچ رہے؟ میں تو شراب نہیں پی رہا ہوں، زنا نہیں کر رہا ہوں، چوری نہیں کر رہا ہوں، پورے حرام کاموں سے بچا ہوا ہوں میں۔ کہاں بچے ہیں آپ؟ 3 کام حرام ہے کیا؟ ہزاروں کام ہے جو حرام ہیں، سینکڑوں کام ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے گھر کی ہر چیز پر ہر وارث کا حق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سہولت کے مطابق اس کے گھر کی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر چیز پر ہر وارث کا حق ہوتا ہے۔ پنکھا بھی چلا رہے ہیں یا پلیٹ میں، اب گھر کا آدمی کھانا کس میں کھائے گا بولیے؟ اپنے گھر کی پلیٹ میں ہی کھائے گا نا۔ مرنے والا خرید کر لایا تھا، مرنے والے کا مال تھا، اب وہ مال تمام وارثوں کا ہو گیا اس کے مرنے کے بعد۔ اگر گھر کا گلاس بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ گھر کا بیٹا، اس مرنے والے کی بیوی جو بچوں کی ماں ہے، وہ ماں بھی اگر پلیٹ استعمال کرنا چاہتی ہے، چمچ استعمال کرنا چاہتے ہیں، گلاس استعمال کرنا چاہتی ہے، باتھ روم کا جگ استعمال کرنا چاہتی ہے، سب وارثوں کی اجازت فرض ہے۔ سن کر ہی تعجب ہے، کیا اب یہ بھی کیا تو ہے کیا؟ ایسا سمجھنے والے دیوانے بھی ہیں محفل میں کیا کروں اب؟ عزیزان گرامی، اسی لیے جب مرنے والا مر جائے فوراً سے پیش کر فون کرنے میں لگ جاتے ہیں، ہمارے والد کا انتقال ہوگا، آ جاؤ، تمہیں بھی آ جاؤ، جنازہ تب ہے، خبر تب کھودی جائے گی، یہ اس میں لگے رہتے ہم۔ نہیں، جب گھر میں کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ گھر کے تمام لوگ پہلے جمع ہو جانا ہے۔ اب چونکہ مرنے والا مر گیا ہے، اس کے گھر کی، اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں وہ وارثوں کی چیزیں ہیں، ہم سب کی چیزیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر آدمی، ہم میں سے ہر وارث ایک دوسرے کو ہر چیز کے استعمال کرنے کی اجازت دے دے، ہر آدمی ایک دوسرے کو اجازت دے دے، ہر آدمی ایک دوسرے سے اجازت لے لے۔ اب اجازت لینے کے بعد جو چاہتے ہیں آپ اس میں اپنی ذات پر، اپنی سہولت کے مطابق گھر کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خاندان سے چلا آ رہا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا ہمارے خاندان کا پیشہ بن گیا ہے آج۔ تو اتنا خطرناک ہے وراثت کا مسئلہ، اسی لیے حضور فرما رہے ہیں نا کہ وراثت کا علم پوری شریعت کا آدھا علم ہے۔ یہ ہے حقوق العباد کی
حفاظت کے قانون جو اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا اعلان کر رہا, تلک حدود اللہ, یہ وراثت کے جو قانون ہیں یہ کسی ایسے ویسے کے بنائے ہوئے قانون نہیں, اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, لہذا ان حدوں کا پاس و لحاظ رکھو. نص قطعی سے اللہ حکم دے رہا ہے. وراثت کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے, کوئی بہن یہ کہتی ہے یا کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ یا میری ماں کی وراثت نہیں چاہیے, تم لوگ آپس میں تقسیم کر لو. ایک بہن آ جاتی ہے, نہیں با تو بہت خدمت کیا ماں باپ کی, بھائی کو بولتی ہے تو ماں باپ کی بہت خدمت کیا, ان کی دوا دارو پر بہت خرچ کیا, یہ گھر تو رکھ لے, ہم کو اس گھر میں حصہ نہیں چاہیے. یا وہ دکان تو رکھ لے, ہم کو اس میں حصہ نہیں چاہیے. بہن ایسا کہتی ہے تو بھائی کہتا ہے کہ نہیں, ماں کا جو بھی زیور ہے ماں وہ تو رکھ لے, ہم کو اس میں حصہ نہیں چاہیے. ہم خوشی خوشی اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں چاہیے. شریعت کیا بولتی, تیری خوشی کی بھی میری نظروں میں کوئی عزت نہیں, تیری مرضی کی بھی میری نظروں میں کوئی عزت نہیں, مرضی میری چلنا. یہ ہے شریعت. شریعت کیا بولتی ہے, تیری خوشی لے کو میں کیا کروں, تیری خوشی تو بہت ہے, تیری خوشی کی انتہا ہی نہیں, تیری مرضی کی انتہا ہی نہیں, تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا تو پھر دنیا 2 دن میں غارت ہو جائے گی. لہٰذا یہاں مرضی چلے گی فقط میری, قانون چلے گا فقط میرا, اگر احکامات پر عمل ہوگا تو فقط میرے احکامات پر عمل ہوگا. تو شریعت کیا بولتی ہے, اگر کوئی بھائی یا بہن یا کوئی بھی وارث اگر یہ کہتا ہے وراثت کا جو حصہ میرا اپنا بن رہا ہے مجھے نہیں چاہیے, میں اجازت دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ تم لوگ رکھ لو, مجھے اس میں کچھ نہ دو, شریعت حکم دیتی ہے کہ نہیں, اس طرح وہ وراثت کا حصہ چھوڑ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ بندوں کا اپنا بنایا ہوا قانون یا بندوں کے اپنے مقرر کردہ حقوق نہیں ہے, یہ اللہ کے مقرر کردہ حقوق ہیں. تو اب اس کے 2 طریقے شریعت نے بتائے, اگر چھوڑنا ہی ہے تو ایسا کرو, اگر وراثت میں تمہارا جو حصہ ہے وہ تم کو نہیں چاہیے تو 2 کام کر سکتے ہو. ایک تو یہ کہ تمہارا جو اپنا حصہ ہے وہ پہلے لے لو, اپنے قبضے میں لے لو, مالک بن جاؤ, مالک بننے کے بعد اب تم جسے دینا چاہتے ہو اسے تم دے سکتے ہو. قبضہ کیے بغیر, مالک بنے بغیر, اپنے ہاتھ میں وہ چیز لیے بغیر تم زبانی طور پر یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں چاہیے, میں فلاں بھائی کو یا فلاں بہن کو یہ چیز دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, تو اس بات کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں. پہلے مالک بن جانا, مالک بننے کے بعد اب وہ جسے چاہتا ہے دے سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے, تصالح. کیا ہے شریعت کیا بولتی ہے اسے, تصالح, تخارج. کیا لفظ ہے وہ, تصالح اور تخارج, جسے صلح بھی کہتے ہیں. کیا مطلب کہ مثال کے طور پر 5 وارث ہیں, 5 وارثوں میں کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو فلاں چیز ہے, دستی ہے مثال کے طور پر, یہ مرنے والے کی دستی ہے, مرنے والے کا مال ہے, دیکھو یہ مال میں لے رہی ہوں یا میں لے رہا ہوں, یہ مال میں لے رہا ہوں, اب اس مال کے بدلے میں میرا جو حق وراثت بنتا ہے وہ چھوڑ رہی ہوں یا چھوڑ رہا ہوں, اس سے میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اس مال کے بدلے, کوئی بھی مال, کپڑا ہو یا چند پیسے ہو یا زمین ہو یا فلاں دکان ہو یا فلاں مکان ہو, کوئی بھی ایک چیز لے کر یہ کہہ دینا کہ میں یہ چیز رکھ لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں میرا جو حق وراثت بنتا ہے وہ حق وراثت میں دوسروں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اگر سب وارثین راضی ہیں اس بات پر تو اب وہاں اس کا جو حق وراثت بنتا تھا وہ دیگر وارثین اپنے میں تقسیم کر لے سکتے ہیں. اس طرح تو وہ آدمی اپنے حق وراثت سے دستبردار ہو سکتا ہے. زبانی طور پر اگر دستبرداری کا اعلان کرتا ہے تو پھر اس کے اس اعلان کا, اس زبانی گفتگو کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے. ایک اور مسئلہ, بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے, اس مسئلے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ تعجب کریں. جہالت کی وجہ سے یہ تعجب ہو سکتا ہے, علم ہوگا تو پھر تعجب نہیں ہوگا. کیا مثال کے طور پر ماں باپ میں سے کسی نے یا کوئی بھی وارث مرنے والے نے مرنے سے پہلے اپنا مکان یا اپنی دکان یا اپنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے بیٹے یا کسی بیٹی کے نام کر دیے, پوری کاغذی کارروائی ہو گئی, رجسٹریشن تمام کا تمام ایک بیٹے کے نام ہو گیا. باپ نے کیا کیا, 4 بیٹے ہیں مثال کے طور پر, اپنا گھر اپنے بیٹے کے نام کر دیا زندگی میں, اور یہ بولا کہ دیکھ باپ
میں تمہارے نام پر یہ کر دیا ہوں، جب میں مر جاؤں تو یہ گھر پورے کا پورا تمہارا ہے۔ اور دیکھو بیٹوں کو بلا کر بیٹیوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، میں کاغذی کارروائی کر چکا ہوں، اب گورنمنٹ کی نظر میں یہ گھر اس کا ہے۔ پیپر پہ نام اس کا لکھا دیا، کاغذی کارروائی پوری ہو گئی، لیکن قبضہ نہیں دیا، گھر اس کے حوالے نہیں کیا، خود بھی رہتا ہے گھر میں، وہ خود اپنی مرضی کے مطابق گھر میں رد و بدل کرتا ہے، گھر میں اپنی مرضی بھی چلاتا رہتا ہے۔ اب اس کا انتقال ہوگا 1-2 سال کے بعد، اب وہ پیپر دکھا کر، جو پیپر گورنمنٹ کی نظر میں معتبر ہے، کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ یہی بولے گا کہ نہیں، اس میں چونکہ تمہارے باپ نے اس کے نام پر کر دیا ہے اس پراپرٹی کو، لہذا پراپرٹی اسی کی ہے، دنیا کے قانون کے مطابق تو وہ گھر، وہ دکان یا مکان جو کسی کے نام کر دیا گیا ہے اسی کا ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہاری دنیا تم جانو، تمہارا قانون تم جانو، میرا قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں اپنی کوئی چیز کسی کے نام کر دی لیکن قبضہ نہیں دیا، اس کے سپرد وہ چیز نہیں کی، خود بھی اس چیز کا استعمال کرتا رہتا ہے اور خود بھی اس مکان میں یا دکان میں رہتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، اب مر گیا تو اب مرنے کے بعد اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ شریعت کے قانون کے مطابق اس گھر کو، اس دکان کو تمام وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بول سکتے میرے پاس کاغذ ہے، اور بھائی بھی گواہ ہیں، بہنیں بھی گواہ ہیں، سب بول رہے ہیں اگرچہ کہ ہاں ہمارے باپ نے تمہارا نام کیا تھا، ہماری ماں نے تمہارے نام پہ کیا تھا، وہ کاغذ ایسا معتبر، دنیا کی کسی بھی کورٹ میں جائیں گے تو فیصلہ آپ ہی کے حق میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ قبضہ نہیں دیا تھا، اس واسطے اب اس کاغذ کا شریعت کی نظر میں کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر یہ دستی ہے، یہ میری دستی، میں اب لکھ رہا ہوں، کاغذ بنا رہا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد یہ دستی ہمارے ثانی امام صاحب کی ہوگی، میں نے اعلان کر دکھا دیا پوری کاغذی کارروائی، لیکن وہ دستی ابھی استعمال کر رہا ہوں میں خود، ان کو نہیں دیا میں، اب تمہارے نام پہ کر دیا ہوں لہٰذا لے لو، نہیں، میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں۔ اب ایک عرصے کے بعد میرا انتقال ہوا، اب وہ کاغذ ان کے پاس تھا، وہ لا کر یہ دکھا نہیں سکتے کہ دیکھو انہوں نے لکھا تھا، دنیا تمام کی تمام گواہ ہے، سرکاری رجسٹروں میں یہ درج ہے کہ ان کے انتقال کے بعد یہ چیز انہی کی ہوگی لہذا یہ چیز میری ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اب وہ میرے جتنے وارثین ہیں ان تمام وارثوں میں اس کی جو بھی قیمت ہے وہ قیمت ان کے حصوں کے برابر تقسیم کی جائے گی۔ تو کیا اس مسئلے سے کیا پتا چلا؟ دنیا کے قانون کیسے بھی ہوں، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، قانون وہی چلے گا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، قانون وہی چلے گا جو مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے، ان دونوں کے قانون کے اوپر نہ کوئی قانون ہے، نہ ان دونوں کے قانون کے برابر کوئی قانون ہے۔ آخری مسئلہ ہے، سن لیں آپ، کہ اگر کسی آدمی نے 1 سے زیادہ شادیاں کی، 2 شادیاں، 3 شادیاں کی، اور ایک شادی کو ابھی 1 ہی دن ہوا تھا، انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا؟ انتقال۔ ایک شادی کو 50 سال گزرے ہیں، اور دوسری یا تیسری جو اس نے شادی کی ابھی صبح شادی کی تھی اس نے، شام کو انتقال ہو گیا، تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 50 سال اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی جو بیوی ہے یا بڑی بیوی کی جو اولاد ہے، فقط وہی بیوی یا وہی اولاد اس کے مال وراثت کے حقدار ہیں۔ جو بیوی صبح صبح آئی ہے اس میں اسے اس مرنے والے کی جائیداد سے، مال سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ایسا سوچنا حرام، ایسا کرنا حرام۔ مرنے کے وقت اس کے نکاح میں جتنی بیویاں تھیں اور ان بیویوں کی اس سے جو اولاد تھی، ان تمام بیویوں میں، ان کی تمام اولاد میں جو اس سے ہے، جو اس کی اولاد ہے، ان تمام بیویوں، ان تمام اس کے بچوں بچیوں میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق اس کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ بڑی بیوی یہ نہیں کہہ سکتی، یا بڑی بیوی کا بیٹا یا بڑی بیوی کی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ پورا حق ہمارا ہے، تم بعد میں آئی ہو، تم کو ابھی آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں، یہ ابھی میں نے کہا نا آگے مر گیا لیکن وہ حمل سے ہو گئی تھی بیوی، تو اس حمل میں موجود بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کا بھی شریعت نے حصہ مقرر کر دیا ہے۔
تو ایک بیوی کے بچوں کا اس پر حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت ہی کے قانون کو ہمیں سب قوانین سے زیادہ ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔